مسلم کا جنازہ اے عزادارو پرسا دو، کاندھا دو اس جنازے کو جس کو حسین نے تنہا اٹھایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لیجئے اب جو تابوت آ رہا ہے یہ مسلم کے بچوں کا تابوت تھا۔ لیجئے اب جو تابوت آ رہا ہے عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل۔ اے عزیزو جانتے ہو یہ عقیل کے بچوں کا تابوت ہے جس عقیل نے دعا کی تھی پروردگار ہمیں بیٹے عطا فرما تاکہ ہم حسین پر قربان کر سکے۔ اللہ اکبر، عقیل کے بچوں کا تابوت ہے۔ وہ حسین کیسے جنگ کو اجازت دیتے، اپنے چچا کے بچوں کو کیسے مرنے کی اجازت دیتے، لیکن ہاں عزیزو کب تک یہ رہتے جب حسین کو معلوم تھا کہ یہ حسین کا بھرا گھر اجڑ جائے گا، خیمے بھی جلا دیے جائیں گے، اکبر بھی مارا جائے گا۔ ہاں عزیزو لیجئے اب جو تابوت آ رہا ہے، اللہ جانے اب تک جتنے تابوت آ رہے تھے آپ اللہ جانے کیا سوچ کے رو رہے ہوں گے، لیکن اب جن کے تابوت آ رہے ہیں نا وہ حسین کے بھائی ہیں، وہ عباس کے سگے بھائی ہیں۔ اللہ جانے حسین نے کیسے اجازت دی ہوگی اپنے بھائیوں کو، لیکن عزیزو یاد رکھیے گا یہ تو ام البنین نے وصیت لی تھی نا، بیٹا ارے مرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ حسین نے اجازت دی۔ لیجیے المختصر، ادھر علی کے بچے میدان میں آئے، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی۔ اے میرے مولا کے عزادارو، ارے علی کے بیٹوں کا تابوت ہے، اس علی کے بیٹے کا تابوت جو کوفے میں مار دیا گیا، جس نے اپنے بچوں کو حسین کی حفاظت کے لیے مانگا تھا۔ اے پروردگار مجھے میرے بچے عطا فرما تاکہ حسین کی حفاظت فرمائے۔ کب تک یہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہاں عزیزو احساس کیجئے گا بس بہت جلدی اب تک آپ نے 10 جنازے اٹھا لیے۔ ایک احساس کا جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، جو جہاں سے کھڑا ہو کے سن رہا ہے وہ وہیں سے روئے گا۔ اب تک اتنی جلدی آپ نے 10 جنازے اٹھا لیے، ذرا تصور کیجئے کربلا میں حسین نے کیسے اٹھائے ہوں گے۔ یہ 10 جنازے کربلا میں جب حسین ایک جنازہ لے کر آتا تھا تو دوسرا گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دے دیتا تھا، آقا میری مدد کو آئیے۔ ہاں اب رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کی ماں نے اپنے بچے کا ماتم نہ کیا۔ عزیزو میری مائیں بہنوں مجھے سن رہی ہے، شہزادی زینب کو پرسہ دے دیجئے گا ان کے لال کا، اس لیے کہ محمد بن عبداللہ کا جنازہ ہے، اون بن عبداللہ کا جنازہ ہے۔ یہی زینب جس نے کربلا میں جب بھی روئی، اکبر کا ماتم کیا، اصغر کا ماتم کیا، حسین کو روئی، لیکن جب یہ زینب مدینے میں عبداللہ کے گھر میں تو ننھے ننھے بستر دے کے اپنے آپ کو گرا دیا، اے میرے لال، اے میرے لال مجھے معاف کرنا، تیری ماں شرمندہ ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ جانتے اب کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ احساس کیجئے گا اب اور ان یتیموں کا جنازہ آ رہا ہے جن کے سروں پہ اس کے باپ کا سایہ برقرار نہ تھا۔ اس کے لیے اگر کوئی باپ کی حیثیت سے تھا تو بس حسین کربلا میں تھے۔ وہ بچے آئے اور آ کے کہتے چچا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب تو سمجھ گئے ہوں گے نا وہ نام کون سے ہے؟ عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن۔ ارے یہ بچے وہ ہے، قاسم نے دشمنوں کو للکار کے یہی تو کہا تھا، ارے تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بابا بزدل تھا؟ لو آؤ میری جنگ دیکھو۔ لاکھوں سلام اس قاسم پر جس کا نام تو قاسم تھا
لیکن جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ایک جملہ یہاں پر روک کے بس کہنا چاہتا ہوں. حسین اکبر کا جنازہ لائے, ہاتھوں پر اٹھا کر لائے. سنیے گا عزیزو, احساس کیجئے گا, حساس جملہ کہہ رہا ہوں. اصغر کا جنازہ ہاتھوں پر لائے, انہوں محمد کو ہاتھوں پر لائے. لیکن اب جو قاسم کو لے کے آ رہے ہیں, زینب نے در خیمہ پہ پوچھ لیا, بھائیا یہ اب تک جتنے جنازے آئے وہ ہاتھوں پر آئے, اس لیے کہ جنازے تو ہاتھوں پر اٹھائے جاتے ہیں یا کاندھوں پر اٹھائے جاتے ہیں. میرے قاسم کا جنازہ حسین نے کٹری کھول کے رکھ دی. اے زینب, ارے دشمنوں کے گھوڑے نے قاسم کے ٹکڑے اب آمادہ ہو جائیے, اس لیے کہ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے. اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جو شبیہ نبی ہے, جو نبی کا شبیہ تھا, جس کے لیے حسین نے کہا بیٹا جب نانا کو دیکھنا ہوتا تھا تو میں تجھے دیکھ لیتا تھا, کس دل سے تمہیں مرنے کی اجازت دوں. یہی تو باپ ہوئی, یہی تو بات ہے. یہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 57 سال کے ہوں گے. میں ان 57 سالوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ 57 سال کا باپ کتنی دور تک دوڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر, رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی تھا. جب اکبر نے میدان میں گرتے گرتے آواز دی, باپ سے رہا نہ گیا. 57 سال کا باپ ارے خیمے سے دوڑا, اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. آواز گریہ بلند کیجئے گا, اس لیے کہ اللہ جانے کس کے قریب میں سجاد کھڑے ہوں, کس کے قریب میں دور دراز سے یہاں ظاہر آئے ہوئے ہیں. مولا کے تابوت کی زیارت کرنے والے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہاں سے وہاں تک. دلی کے کس کس کونے سے آپ آئے ہو مجھے نہیں معلوم, لیکن آپ کو سلامت, آپ کے جذبے کو سلام ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں, آپ بہت دور سے نہیں آئے, لیکن سوچنا اسی مجمع میں ایک دکھیاری ماں جنت البقیع چھوڑ کے آئی ہے, اپنے لال کا پرسہ لینے آئی ہے. عزیزو ایک جملہ علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے, یہ باپ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. المختصر 57 سال کا باپ اکبر کے جنازے کے قریب آیا. ایک مرتبہ اکبر سے حسین کہتے ہیں بیٹا اکبر مجھے دیکھیے گا, شاید یہ منظر سمجھ آ جائے, بہت روئیے گا. 57 سال کے باپ نے 18 سال کے جوان سے کہا بیٹا اکبر اپنا ایک ہاتھ میری گردن میں رکھو, دوسرے ہاتھ سے میرے باہوں کو پکڑو, تاکہ میں تمہیں اٹھا کے جلدی خیمے تک پہنچا دوں, تاکہ تمہاری کچھ مصیبت کم ہو جائے. جانتے ہو عزیزو, اکبر نے ایک ہاتھ تو گردن میں رکھ دیا, لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹتا. باپ نے پوچھا بیٹا یہ ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتے؟ اے بابا ارے اتنے زخم کھا چکے, یہ نہیں چاہتا کہ ایک زخم اور آپ کو. بس عزیزو, حسین نے گھٹنوں کے بل حسین بیٹھے, آستین کو پلٹے اور پلٹنے کے بعد نجف کی طرف رخ کر کے کہتے بابا روز محشر گواہ رہیے گا, یہ حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالا ہے. عزیزو یہ کہہ کہ حسین نے برچی کی یعنی کو نکالا, ایسا لگا کہ بڑی تیزی سے کچھ ہلا ہے, بڑی تیزی سے کچھ ہلا. اکبر نے کہا بابا اکبر نہیں ہلا, زمین کربلا. بس عزیزو مسائل تمام ہو گئے. المختصر حسین نے اکبر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے باہوں میں ڈالا, اپنے ہاتھوں کو اکبر کو پکڑا اور لے کے اٹھائے اور اٹھا کے لے کے چلے. ارے 57 سال کا باپ کب تک اٹھا کے لے کے چلتا؟ کبھی زمین پہ رکھتا ہے, کبھی اٹھاتا ہے, کبھی لے کے چلتا ہے, کبھی اٹھاتا ہے. ایک آواز دی, اے بنی اسد والو, اور اس بوڑھے باپ سے جوان کا جنازہ نہیں اٹھتا, آؤ میری مدد کو آؤ.
عزادارو تابوت اٹھا کے بتا دیجئے اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے آپ کو اکبر کا جنازہ نہ اٹھانا پڑتا. بس عزیزو اب جو تابوت ہے وہ قیامت کا تابوت ہے. علی اصغر جناب عباس رونے کے لیے تو یہی نام کافی تھا. جس عباس کے خیمے میں ہوتے ہوئے جو زینب بیویوں سے کہتی رہی ابھی گھبراؤ نہیں، ابھی میرا عباس زندہ ہے، تمہارے چادر کا رکھوالا عباس زندہ ہے، تم گھبرانا نہیں. سکینہ خیمے میں بچوں کو دلاسا دیتی رہی اے بہن گھبرانا نہیں، ابھی میرا چچا پانی لانے گیا ہے، پہلے تمہیں پلاؤں گی بعد میں سکینہ پیے گی. اللہ اکبر. لیکن قیامت ہو گئی کہ جب حسین کربلا سے ارے علم لے کر آئے. اب جو دور سے سکینہ نے علم آتے دیکھا ایک مرتبہ بہنوں کو دلاسا دینے لگی اے بہنوں گھبراؤ نہیں، دیکھو دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. اے عزادارو عباس کا تابوت اٹھا لینا. مگر جب سکینہ نے علم کو دیکھا کیا دیکھا؟ علم تو آیا علمدار. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس ایک جملہ روایت کا. شام کا زندان تھا، عباس کا تابوت اٹھاؤ گیا، سرحائے شہداء آنے لگے. بس رو لیجئے گا میں قیامت کے جملے سنانے لگا ہوں. جانتے شام میں کیا ہوا؟ اکبر کا سر آیا تو شور ہوا، قاسم کا سر آیا تو شور ہوا، اونو محمد کا سر آیا تو شور ہوا. لیکن اب جو ایک سر آیا ایک ہلچل مچ گئی. ارے ہٹو ہٹو عباس. ماتم ماتم کرے ہائے عباس کہہ کے ماتم کرے. اے عزیزو عباس کا سر آیا. زینب کھڑی ہو گئی لاؤ یہ سر مجھے دے دو. بس ایک جملہ جناب عباس کے حوالے سے مجلس تمام. جانتے عباس کی غربت کو سمجھیے گا. زینب سر عباس کو لے کر روتی جاتی ہے. عباس تم تو میری چادر کے رکھوالے ہو، عباس تمہارے بعد در بدر پھرایا گیا، عباس تمہارے بعد تماچے مارے گئے. آپ کو رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے عزادارو. لیکن زینب میری طرف دیکھیے گا. زینب سر عباس کو لے کے روتی جاتی ہے کہ روتی ہوئی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ سامنے سے سجاد لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھے، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو بڑھایا. پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے چچا کا سر مل جائے گا. بس عزیزو آپ جانو مولا عباس کا تابوت جانے. اب ایک جملے پر آپ ہوں گے اور مولا کا تابوت ہوگا. اس کا جنازہ ہوگا کہ جس کا جنازہ تا کر خیمے تک نہ آ سکا. گھوڑوں نے جنازے کو ایسا پامال کیا کہ جو سب سے بڑا قداور تھا اس کی قبر اتنی ہی چھوٹی بنی. ہائے عباس ہائے عباس. سنو گے عزیزو ایک جملہ مجھے پڑھنے دیجئے تاکہ مصائب کا حق ادا ہو سکے. جانتے ہیں سجاد جیسے ہی قریب آئے کہا پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے چچا کا سر مل جائے گا. آخری جملہ ہے. سجاد نے سر عباس دیا. زینب کو ایسا لگا کہ سجاد عباس کا سر لے کے شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے. اب تک جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اندھیری کوٹھری میں جا کے توبہ کیجئے گا کہ عباس کی مصیبت پر ہم رو کیوں نہ پائے. لیکن جانتے ہو اب جو زینب نے ایک منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ سجاد سر عباس لے کر شام کی اندھیری کوٹھری میں آئے. ننھی سی قبر کو دیکھا، ننھی سی قبر پہ رکھ دیا سکینہ عباس آ گئے. اے سکینہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. جانتے ہیں عزیزو اب جو جھولا آ رہا ہے اب میں کیا بیان کروں. یہاں اولاد والے بیٹھے سن رہے ہیں مجھے، جنہوں نے خدا کی قسم
جنہوں نے اپنی گودیوں میں 6 سے 8 مہینے کے بچوں کو پالا ہوگا، وہ تائید فرمائیں گے۔ جانتے ہیں اصغر کی غربت کیا تھی؟ ہمارے یہاں اولاد والوں انصاف سے بتائیے گا، جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور جب کوئی خوشی کا مقام آ جائے تو ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے نیا جوڑا خرید کے لاتے ہیں۔ نانا میں حسین کی غربت سنا رہا ہوں، ایک نیا جوڑا خرید کے لاتے ہیں، اور جب وہ بچہ خوبصورت سا چاند سا بچہ نئے جوڑے کو پہن لیتا ہے نا، تو باپ دیکھ کے ایک جملہ کہتا ہے، کتنا حسین لگ رہا ہے میرا بچہ۔ شاید رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہو، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرا بچہ۔ جانتے یہ جملہ آقا نے کب کہا؟ جب تلوار سے قبر اصغر کھودی، اصغر کے جنازے کو قبر میں ڈالی، اور مٹی ڈالتے ڈالتے حسین کہتے جاتے، آج میرا بچہ کتنا حسین لگ رہا ہے۔ جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا ہی تابوت بنے گا۔ عرب میں کل 6 طرح کے تیر استعمال کیے جاتے تھے، اس میں جو سب سے بڑا تیر 3 بھاگ کا تیر ہوا کرتا تھا۔ عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے عزاداران مظلوم کربلا یہ قسم کھائی تھی کہ کبھی بھی اس تیر کو کبھی انسان پہ استعمال نہ کریں گے۔ ہائے رباب تیرے اصغر کا مقدر، جو تیر جانوروں پہ استعمال نہ کیا جائے، وہ انبیاء کی اصغر پہ استعمال کیا گیا۔ 3 بھاگ کا تیر چلا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا، گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا لائے، عباس کے بازو اٹھا لائے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھا لائے، لیکن یہ منظر کبھی کربلا کی زمین میں نہ دیکھا۔ سب سے بھاری لاشا اصغر تھا، تو 6 مہینے کا بچہ تھا جسے حسین نے اٹھایا۔ کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمتیں نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمتیں نازل کرے۔ لیجیے عزاداران مظلوم کربلا، آپ 17 جنازے اٹھا چکے ہیں، اور یہ جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ دہلی کے مومنین بڑے خوش قسمت ہیں آپ جو ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ خدا کی قسم کربلا میں ان کے جنازے نہیں اٹھائے گئے تھے، وہ ان کے جنازوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان کے جنازے پامال کیے گئے تھے۔ اب آپ آگے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے جسے بڑی حسرت تھی، وہ بار بار بنی اسد کے مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے کہا کرتا تھا کہ میرا لاشا بڑا ہوگا، بے گور و کفن ہوگا۔ ہاں میرے مولا کو بڑا آرزو تھی کہ میرا جنازہ اٹھایا جائے، کفن پہنایا جائے، غسل دیا جائے۔ آئے اسی حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے، میرے مولا نے ذوالفقار کو نکالا۔ حسین حملہ کرتے تھے عزاداروں اور کہتے تھے ظالموں، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا۔ فوجیں کہتی تھی حسین اسی عباس کا واسطہ تلوار روکو، علی اکبر کا واسطہ تلوار روکو، بس تلوار کا رکنا تھا۔ لوگ خنجروں میں، تیروں میں، بالوں میں گر گئے، تنہا حسین ورشیوں والا۔ اجرکم اللہ، بس تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں زہرا کا لاڈلا، پشت
زلزلہ پہ ڈگمگانے لگا، ہرملا ملعون کا ایک تیر چلتا ہے، حسین کی پیشانی پہ لگتا ہے، حسین زین سے زمین پہ آئے، ایک ماں نے آغوش پھیلائی، آجا میرے لاڈلے۔ حاضر عالم مظلوم کربلا، بشمر ملعون آگے بڑھا، خون خنجر چلا، فرات کا پانی نوزوں چھلا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا، آواز